بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور جہنم کے 19 دروازے۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے اور اس کے اوپر جہنم کے 19 دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی پیشانی پہ لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے قیامت والے دن سور بھونکنا ہے، آپ کے ہونٹوں پہ اور آپ کے سور پہ کندہ ہے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم ایکچولی ایسا ایک کوڈ ہے، جب کسی کو عنایت کر دیا جاتا ہے، اس کی چابی تھما دی جاتی ہے، تو وہ پھر جب بھی اس کو پڑھ کے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ایک خاص نور ہے۔ جو آپ کی توبہ قبول ہوئی، وہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ سب سے آسان طریقہ استخارے کا کیا ہوتا ہے؟ قاعدہ طور پہ پوری فلم چلتی ہے آپ کے خواب میں کہ یہ درست ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہے، اس کو ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، فیوچر اس کا یہ ہے۔ یعنی کہ اتنا زبردست استخارہ۔ اس سے پہلے صرف 111 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تکیے کے اوپر دم کریں اور کعبہ شریف کی منہ کر کے سو جائیں۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میرے اوپر رزق کی بارش ہو جائے، جو رزق کے دروازے ہیں وہ کھل جائیں، اتنا رزق اللہ دے کہ بانٹتے بانٹتے نہ تھکو، تو بسم اللہ کا کون سا عمل کر سکتا ہے؟ ساری دنیا میں بھی قحط پڑ جائے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے والا شخص ہے، اس کا صاحب ورد ہے، اس کو روزانہ اپنے ورد میں رکھتا ہے، وہ بھوکا اور پیاسا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ میں اسم اعظم کا راز چھپا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بسم اللہ اور نمبر 19 کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ بسم اللہ کا وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے انسان دنوں میں امیر ہو سکتا ہے، اور انبیاء کرام کی زندگی میں ہمیں بسم اللہ کے کون کون سے معجزات دیکھنے کو ملتے ہیں؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ۔ کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ رب العالمین، میں ٹھیک ہوں۔ میم آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت کرم ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے بسم اللہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے راز رکھے ہیں ان پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے بتائیے گا، کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ میں پورے قرآن پاک کا راز ہے، کیا ریالٹی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، جتنی تعریف کی جائے۔ اور دیکھیں قرآن پاک کی جتنی سورہ مبارکہ ہیں سوائے سورہ توبہ کے، سب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں، 19 حروف ہیں اور جہنم کے 19 دروازے۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے اور اس کے اوپر جہنم کے 19 دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی پیشانی پہ لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جنہوں نے قیامت والے دن سور بھونکنا ہے، آپ کے ہونٹوں پہ اور آپ کے سور پہ کندہ ہے وہ۔ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کی وجہ سے وہ سور اپنے کنٹرول میں ہیں ان کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عنایت کی گئی تو فرشتوں نے فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ آج آپ کی حکومت مکمل کر دی گئی، سبحان اللہ، آج آپ کی حکومت مکمل کر دی گئی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، آپ کو آپ کی کشتی کے اوپر لکھنے کا حکم ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی جب آپ نے پڑھی اور وہ آگ گلزار ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں میم، یہ بڑا اچھا آپ کا کوسچن ہے۔ دیکھیں کچھ جو حدیث مبارکہ میں آتے ہیں، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 قرآن پاک میں ایسی نکات بیان کیے جس کے اندر اسم اعظم پایا جاتا ہے، جس میں ایک سورہ بقرہ بھی ہے۔ اور دونوں جگہوں پہ جو چیزیں آپ اس میں مشابہت رکھتی ہیں وہ یا حی یا قیوم ہے، جب اس کو پڑھا جائے یا حی یا قیوم۔ اور اسی حوالے سے جو مختلف حدیث مبارکہ ہیں، مختلف اس کے ہماری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، کیونکہ ڈائریکٹلی کسی ایک چیز کے اوپر فوکس نہیں کیا گیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جسم اعظم، یقین اعظم اور پھر اسم اعظم۔ اچھا،
یقین اعظم، جسم اعظم اور پھر اسم اعظم. ہمیں اسم اعظم کا پتہ بھی چل جائے لیکن ہمیں ہمارے اندر وہ پہلے کیپیسٹی تو پیدا ہو کہ ہم اسم اعظم کی روشنی کو برداشت کر سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص راز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص راز ہے. جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوتی ہے، تو اس کے بعد یہ چیزیں کھلتی ہیں. اور یہ راہ سلوک میں ایک سٹیج پہ جا کے ان چیزوں کو کھولا جاتا ہے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اتنی تعداد میں یہ اسم اعظم پڑھ لیا لیکن فرق تو کوئی نہیں پڑا. وہ جیسے ہوتے ہیں ادھر کے ادھر کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں، ثواب ملنا، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنا، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. لیکن جب چیزیں آپ کے اوپر کھلنا شروع ہوتی ہیں، کم از کم جو آپ کی باڈی کیمسٹری ہے وہ تو کم از کم اس کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھنی چاہیے. اسی طرح سے جیسے ہمارے پاس نئے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ان کو ہم کوئی ایسا اسباق نہیں دیتے بڑا جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائیں، جو اسے پڑھا نہ جائے، جس کی وہ اس کی جو نور کو، اس کی گرمائش کو وہ برداشت نہ کر سکیں. اس لیے ان کو چھوٹے وظائف سے چلا جاتا ہے. آہستہ آہستہ جب ایک سٹیج آتی ہے، وہ اعمال اکبر بھی کرتے ہیں، بڑے اعمال بھی کرتے ہیں. اسی والے سے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر ہم فوکس کریں تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے 3 اسم مبارک ہیں. اللہ کی ذات، رحمان اور رحیم. رحمان ہمیں چاہیے اس دنیا کے لیے اور رحیم ہمیں چاہیے آخرت کے لیے. اچھا، یہ رحمان اور رحیم سننے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن کہا جاتا ہے مطلب بہت الگ ہے. بالکل ایسے. یہ دیکھیں، رحمان، اللہ تعالیٰ کا رحمان ہونا ہمیں اس دنیا کے لیے چاہیے، دنیاوی مقاصد کے لیے. جو رحمان اسم ہے اس سے لوگ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں. اور جو رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا، وہ آخرت کے لیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو ہم بخشے جائیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم ناچیز لوگوں کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتری تلے انشاءاللہ. اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کے قریب سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 اسم مبارک ہے، جس میں جو اسم اللہ ہے وہ اسم اعظم کے بہت قریب ہے. بلکہ بہت سارے علماء روحانیت اور جو صوفیہ کرام ہیں وہ اسم ذات یا اللہ کو ہی اسم اعظم مانتے ہیں، وہ اسم اعظم کہتے ہیں. اسی طرح سے ہمارا جو سلسلہ عالیہ نقش بندی ہے، اس کا جو خاص اسم مبارک ہے جو ذکر کے لیے دیا جاتا ہے وہ اللہ کا ہے، لفظ اللہ کا. ہمارے مرشد کریم میرے ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حیات مبارکہ میں لفظ اللہ کا اتنا کثرت سے ذکر فرمایا کہ ایک ذکر کی ایک کیفیت بن جاتی ہے کہ اس کے بعد جب آپ ذکر کرتے ہیں تو آپ کی جو باڈی کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ بھی رقص کرتے ہیں. ماشاءاللہ اس کیفیت تک وہ آپ پہنچے ماشاءاللہ اپنے اس میں ذکر کی وجہ سے الحمدللہ. اور حاجی صاحب آپ کے جو میاں حضور ہیں آج بھی حیات ہیں اور آپ آج بھی ان کی کرامات بیان کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اسم اللہ کو اسم اعظم بنایا اور کیسے وہ دعا فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کیسے اس کو قبول فرما لیتے تھے. اچھا، اسم اعظم کی ہم یہاں پہ بات کریں، اسم اعظم سے ریلیٹڈ 2-3 سوال کرنا چاہتی ہوں، پھر ہم بسم اللہ کی فضیلت پر بات کریں گے. اسم اعظم کہا جاتا ہے کہ ہر بندے کے لیے الگ الگ ہوتا ہے، اور اسم اعظم اگر میں آپ کو بتا دوں یا آپ مجھے بتا دیں تو اسم اعظم کو پڑھنے کا اور استعمال کرنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے. دیکھیں، یہ میں اس چیز سے اتفاق نہیں کرتا. بہت سارے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے یہ نام ہے، آپ کے نام کے اتنے حروف ہیں تو آپ کا جو اسم اعظم ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے. میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. اسم اعظم ایک ہی ہے بس. وہ جس کے اوپر میرا سونا رب اپنی کھول دیتا ہے وہی اسی کو ملتا ہے، اور ملتا اسی وقت ہے جب آپ کی مرشد کی ذات راضی ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے، آپ کے اوپر وہ ایسی نظر عنایت کرتے ہیں کہ آپ کا جسم اسم اعظم کو برداشت کرنے کی طاقت اس میں آ جاتی ہے، آپ کا یقین اعظم ہو جاتا ہے. سب سے بڑی چیز یقین اعظم ہے. جب آپ کے پاس یقین اعظم نہیں ہے آپ کو اسم اعظم کیسے ملے گا؟ سیدھی سی بات ہے. بات یقین ہے، بات ہے یقین کی. صرف جس بندے کو یقین مل گیا، اس کو یقین اس کے اندر پیدا ہو گیا، اس کو سب کچھ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور راہ سلوک نام ہی یقین کا ہے. جو بھی اسٹوڈنٹ جس کو ایک دفعہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ بھائی میرے پیچھے دست شفقت ہے، میرے ساتھ اللہ کی ذات ہے، یقین کیجئے اس کی منزلیں میں کہتا ہوں سالوں تو دور کی بات، مہینوں کی بھی دور کی بات، منٹس میں اور سیکنڈز میں طے ہوتی ہیں ماشاءاللہ. اس لیے جسم اعظم سب سے ضروری، اس کے بعد یقین اعظم اور پھر اسم اعظم. پھر آپ سوچیں، یہ ایک سٹیجز ہیں.
آج پہلے دن ہی ہم کہتے ہیں کہ ہم اسم اعظم پڑھ کے دعا کی، دعا قبول نہیں ہوئی، اور ہم اللہ کو ٹیسٹ شروع ہو جائے، کرامات ہو جائے، اور ہم اللہ کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ کہ بھائی دیکھیں میں نے کی ہے، اب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. لیکن ایسے نہیں ہوتا. ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے، ایک لائحہ عمل ہے جو ہمیں عنایت کیا گیا ہے. جب آپ اس کے اوپر سفر کرتے ہیں، اپنا سفر شروع کرتے ہیں، آہستہ 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 آپ اس کی طرف جاتے ہیں، تو انشاءاللہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا سچے دل سے مسافر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں، ان کو ضرور چیزیں یہ عنایت ہوتی ہیں ماشاءاللہ. اچھا، اگر کوئی اس میں اعظم حاصل کر لے، ہوتا کیا اس کے ساتھ؟ غیبی مدد ہو جاتی ہے اس کے ساتھ، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، کوئی ہڈن طاقت مل جاتی ہے، اس کو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب اس میں اعظم ملتا ہے کسی کو تو اس کو نہ کسی ہڈن طاقت کی کوئی طلب رہتی ہے، نہ اسے پیسوں کی طلب ہوتی ہے، نہ اس کو کسی اور چیز کی دنیاوی معاملات کی طلب ہوتی ہے. اس کا مقصد ہی صرف رب کی رضا ہوتی ہے. وہ اپنے لیے کچھ نہیں کرتے، وہ خلق کے لیے کرتے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی سائل آ جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو میرے تک بھیجا ہے، تو وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اس میں اعظم ایکچولی ایسا ایک کوڈ ہے، جب کسی کو عنایت کر دیا جاتا ہے، اس کی چابی تھما دی جاتی ہے، تو وہ پھر جب بھی اس کو پڑھ کے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، وہ دعا قبول ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے. یہ اس میں اعظم کی طاقت ہے. یہ ایک خاص نور ہے. جب آپ کو یہ عنایت کر دیا جاتا ہے تو آپ کا جسم، آپ کے خیالات وہ اس میں اعظم کے اندر گھر جاتے ہیں. پھر آپ نے جو سوچنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. آپ بعض اوقات سوچتے ہیں، آپ کی سوچ میں چیز ہوتی ہے اور چیز ہو جاتی ہے. بالکل ماشاءاللہ. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے، جتنی وہ کھڑکی اپنے بندے کے اوپر کھول دے. بہت ہی خوبصورت بات کہی آپ نے. اچھا، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا آرڈر دیا گیا ہے ہمیں، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، حدیث مبارکہ ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر اچھا کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر شروع کیا جائے اس میں برکت نہیں ہے. حدیث مبارکہ ہے جو ہمارے اسلام کے بیسک سورس آف لا ہیں، قرآن و حدیث، وہ وہاں پہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان آ جاتا ہے، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے. اور سب سے ایک ضروری بات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بیان کرتا چلا جاؤں. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کسی اسٹوڈنٹ کو دیں یا کسی پڑھنے کو دیں نا بسم اللہ شریف پڑھیں، وہ اس کو بڑا مائنر سا وظیفہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو میں اتنے سال سے پڑھ رہا ہوں، یہ تو میں ایسے کر رہا ہوں، یہ تو ایسے ہے، یہ تو میں آدھے گھنٹے میں اتنی پڑھ لیتا ہوں. یہ چھوٹا وظیفہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اور یہ خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اب اس میں ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بزرگان دین کو میں خود بذات خود جانتا ہوں جن کی ولایت بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ تھی. میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، آج بھی ان کا مزار شریف ہے شکر گڑھ کے ایریا میں. آپ بالکل ان پڑھ تھے، بالکل ان پڑھ تھے. جب آپ اپنے گئے بزرگ کے پاس اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں، انہوں نے کہا کہ آپ یہ پڑھیں. انہوں نے کہا مجھے تو آتا ہی نہیں ہے. تو آپ نے کہا آپ صرف بسم اللہ ہی پڑھتا رہا کر. آپ نے صرف بسم اللہ کی ساری زندگی تکرار کی، ساری زندگی تکرار کی. اور ان گناہ گار آنکھوں نے خود دیکھا کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے تو ان بزرگ ہستی کا ایک معمول تھا کہ روزانہ انہوں نے صبح نکلنے، اور راستوں میں سے گاؤں میں اکثر پھول وغیرہ مل جاتے ہیں، انہوں نے دھاگے اور سوئی پکڑی ہوتی تھی، راستے سے پھول چنتے تھے اور ان کے ہار بنا لیتے تھے. موتیا مل گیا، گلاب مل گیا، اور روزانہ بلا ناگا، نہ کوئی بارش، نہ کوئی آندھی، نہ کوئی سردی، نہ کوئی گرمی، انہوں نے اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اور وہ ہار ان کو پیش کر دینے. جانا پیدل ہے، واپسی پہ وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے. ایک ناچیز بندہ جس کے اوپر نظر عنایت ہوئی اور انہوں نے یہ بسم اللہ، اور پڑھتے بھی کیا تھے؟ صرف بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، صرف، اور کوئی چیز نہیں. اور اللہ نے ایسی کرم نوازی کی، میں نے خود دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ راستے پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے کہ آج بابا جی ہمارے ساتھ جائیں گے، آج ہمارے ساتھ جائیں گے، واپسی پہ آج ہمارے ساتھ جائیں گے. کسی طرح کی بحثوں کا لوگوں کا مسئلہ آ جاتا تھا گاؤں میں کہ اکثر وہ دودھ دینا بند کر دیتے ہیں یا اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو بابا جی صرف دم کر دیتے تھے. بعض اوقات اگر گھر میں چولہا ہی ہے، ادھر خود ہی جا کے اس نے ایسے انہوں نے پکڑ لینی ہے چھوٹی سی راکھ، کہنا یہ لو صحیح ہوگی، کھا لو. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے راکھ میں بھی شفا رکھتی تھی ماشاءاللہ. اور جس کو بھی دم کرتے تھے، جس بیماری کے لیے دم کرتے تھے،
اللہ تبارک تعالیٰ اسے شفا عنایت فرما دیتے تھے۔ اچھا، یہ جو بات ہم سنتے ہیں کہ فلاں بندہ جب دم کرتا ہے اس کے دم میں بڑا اثر ہے، یہ اس کی پڑھائی میں اثر ہوتا ہے یا اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اگر پڑھائی میں بھی اثر ہے تو وہ کلام پاک ہی ہے، بے شک ہے تو وہ کلام پاک ہی ہے۔ اب اس کے لیے چلا کشی بھی ضروری نہیں ہے جب عنایت ہوتی ہے۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ کار عنایت فرمایا حدیث مبارکہ کے مطابق، سورہ اخلاص اور سورہ فلق ناس کا رقیہ کرنے کا، وہ بھی اسی طرح سے جو بھی کوئی اس سے کرتا ہے، آیت الکرسی کو پڑھتا ہے یا کوئی اور کلام پاک پڑھتے ہیں، اس کے فیض و برکات آپ کو عنایت ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم چلا کشی کر لیتے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کلام پاک کا ہمیں فیض جاری ہو جاتا ہے، تو وہ چیزیں پھر پورا اثر بھی ہو جاتی ہیں، دم بھی چلنا شروع ہو جاتا ہے اس کا۔ آپ کا جب عمل کامیاب ہوتا ہے تو آپ کا دم بھی جاری ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ میں وہ طاقتیں بھی عنایت فرما دیتے ہیں کہ آپ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ آپ سے دور بھاگتی ہے۔ جی اچھا، آپ نے اپنی زندگی میں، اور اگر ہم اسلامک ہسٹری کی بات کریں تو انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی زندگی میں بسم اللہ کے کون کون سے معجزات دیکھے ہیں؟ دیکھیں جیسے میں نے پہلے آپ سے گزارش کی، میں نے تو آپ کو فرشتوں کے نام لے دیے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ کی پیشانی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے، صوفیہ کرام فرماتے ہیں۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کے سور پہ لکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت مکمل ہوئی جب ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کی جو توبہ قبول ہوئی وہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی تھی جس کی برکت سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اور جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کی ہے، صرف 3 ایسے مواقع ہیں جہاں پہ شیطان سب سے زیادہ رویا۔ ایک موقع جب حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، انہوں نے زمین پہ بھیجا۔ دوسرا موقع جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ اور تیسرا موقع جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا۔ ماشاءاللہ، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خیر و برکت ہے۔ اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں کپ کپی طاری ہو گئی تھی اس کے جلال کی وجہ سے، جسے ہم کہتے ہیں کہ چھوٹا وظیفہ ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقتیں ہیں، اس سے بہترین استخارہ ہوتا ہے، اس کی بہترین زکوٰۃ۔ اور جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے، اپنے ورد میں رکھ لیتا ہے، اس کی 786 والی، 1900 والی یا 1.25 لاکھ والی، کوئی بھی ایک زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، اس کے کسی معالج کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی بندش خود بخود رزق کے حوالے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ نا 2-3 باتیں کہی آپ نے۔ 786 786 کا کہتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے، سب سے پہلے بتائیں وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، حروف ابجد میں ہر ایک حرف کی ایک ویلیو ہے، ایک نومیریکل ویلیو ہے۔ یہ ایکچولی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نومیریکل ویلیو ہے 786۔ اب یہ جو ٹرینڈ ایک چلتا آ رہا ہے، یہ پاکستان، پاک و ہند میں بہت زیادہ ہے۔ ادروائز آپ اسے باہر ہم دیکھتے ہیں، مختلف لوگوں سے بات ہوتی ہے، پوچھا بھی میں نے 1-2 بندوں سے، وہاں پہ یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگ اوپر 786 کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اوپر لکھ دیتے ہیں 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نومیریکل ویلیو۔ ایک حوالے سے یہ اچھا بھی ہے، کیونکہ جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں تو بعد میں ہمیں ان چیزوں کی وہ بڑی کرنی پڑتی ہے کہ حفاظت کرنی پڑتی ہے، حرمت کا خیال رکھنا پڑتا ہے، نیچے نہ گر جائے۔ جب آپ ایک نومیریکل ویلیو لکھ دیتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو وہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس کی اس طرح سے بے حرمتی نہیں ہوتی۔ اور ڈیفینیٹلی جیسے قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو کائنات کے راز ہے وہ اس میں رکھیں، نمبرز میں رکھیں، تو ان چیزوں کا افیکٹ ہے بالکل۔ اور یہ جو 786 لکھتے ہیں یہ اسی کی نومیریکل ویلیو ہے بسم اللہ۔ اچھا، استخارے کی بات کی تھی آپ نے، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے میں استخارہ کر لوں تو سب سے آسان طریقہ استخارے کا کیا ہوتا ہے؟ اچھا، استخارے کے مختلف طریقے ہیں جو ہمیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جاتے مبارکہ سے بھی ملتے ہیں، وہ بھی بہت اچھے ہیں الحمدللہ، ان سے افضل تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اکثر لوگ 2 نفل ادا کر کے استخارے کی دعائیں وہ پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو میرا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے، مجھے اس کا رزلٹ بہت اچھا ملا۔ یا علیمو اگر اس کو کوئی روزانہ 2100 مرتبہ پڑھ کے سو جائے، باقی اگر آپ استخارے کریں گے اس میں آپ کو یہاں تو سگنل آئے گا یا کچھ نہ کچھ ایسے ایک سائن دے دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن جو یا علیمو والا استخارہ ہے 2100 مرتبہ روز، اس میں باقاعدہ طور پہ پوری فلم چلتی ہے آپ کے خواب میں
کہ یہ درست ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہے، اس کو ایسے ہوگا، یہ ایسے ہوگا، فیوچر اس کا یہ ہے. یعنی کہ اتنا زبردست استخارہ کہ کوئی کسر رہ نہیں جاتی. جب بندہ اٹھتا ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ بس یہ کلیئر ہے. طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ کم از کم اس کو 3 ڈوز یا علیم 2100 مرتبہ پڑھ کے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں یا لکھ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیں اور کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے سو جائیں. اول آخر درود پاک. مور دین 70-80% لوگوں کو 3 دن کے اندر ہی جواب مل جاتا ہے، اور جو رہ جاتے ہیں لوگ ان کو 7 دن کر لیں. لیکن کوئی ایسا شخص آج تک نہیں آیا جس کو 7 دن کے اندر جواب نہ ملا ہو. ماشاءاللہ یہ ایسا زبردست استخارہ ہے. یہ تو بہت انفارمیٹو بات بتائی آپ نے. اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ استخارہ قرآن پاک سے کرتے ہیں، نماز کے بیچ میں کرنا ہے، رات کو خواب میں اشارہ ملنا ہے، تو کیا یہ آپ نے ایک آسان طریقہ بتا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیسے استخارہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے استخارے کے لیے اس کا کوئی سا بھی عمل کرنا ضروری ہے. اگر آپ عام طور پہ کریں تو اس طرح سے رزلٹ نہیں آتا اس میں. تو اس کا اگر کوئی 786 مرتبہ 41 روز پڑھ لے، کوئی پرہیز نہیں ہے اس میں. کوئی 1900 مرتبہ روز اس کو 41 روز پڑھ لے، یا 1.25 لاکھ پڑھ لے، یا 19,000 مرتبہ پڑھ لے، کوئی سا بھی ایک وظیفہ کر لے، اس کا استخارہ ورکنگ موڈ پہ آ جاتا ہے. ماشاءاللہ رات کو سونے سے پہلے صرف 111 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تکیے کے اوپر دم کریں اور کعبہ شریف کے منہ کر کے سو جائیں. انشاءاللہ پہلے دن میں جواب آ جاتا ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خاص، اور اسی طرح سے آتا ہے جیسے یا علیم کا آتا ہے خواب کی صورت میں، بالکل کلیئر انشاءاللہ ہو جاتا ہے. اچھا بتائیے گا کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میرے اوپر رزق کی بارش ہو جائے، جو رزق کے دروازے ہیں وہ کھل جائے، اتنا رزق اللہ دے کہ بانٹتے بانٹتے نہ تھکوں، تو بسم اللہ کا کون سا عمل کر سکتا ہے؟ یہ رزق کے حوالے سے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ بڑا ہی زبردست ہے اس حوالے سے. جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ جیسی بھی سب سے پہلے جیسی بھی بندش رزق کے حوالے سے ہوگی، اس کا کوئی بھی عمل کر لیں، بہتر ہے کہ 1900 والا یا سے اوپر والے کریں. اللہ کے فضل و کرم سے وہ بندش ختم ہوگی. اور باقاعدہ طور پہ خواب میں آپ کو اشارہ بھی مل جاتا ہے اس کا کہ یہ مسئلہ تھا اور یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کر دی. اور جو شخص بھی اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہر طرح کی فاقہ کشی سے محفوظ فرما دیتے ہیں. اگر بلکہ ہمارے جو بزرگان دین الحمدللہ، ہمارے ماں جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ساری دنیا میں بھی اگر قحط پڑ جائے، ساری دنیا میں بھی قحط پڑ جائے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے والا شخص ہے، اس کا صاحب ورد ہے، اس کو روزانہ اپنے ورد میں رکھتا ہے، وہ بھوکا اور پیاسا نہیں رہ سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں. اچھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھی، کوئی دیکھا کوئی خاص کرامت یا کچھ الگ چیز فیل کی؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، کوئی بھی آپ جب وظیفہ کرتے ہیں، اس کی آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو اس کے فیض و برکات آپ کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ اسے انشاءاللہ شو کرواتا ہے. تو اس میں تو کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. بہت ساری اس میں نے کرامات دیکھی، بہت ساری خیر و برکت کے معاملات دیکھے. بعض اوقات آپ کو ایسے لگتا ہوتا ہے کہ یہ اس جگہ پہ یہ چیز کم پڑ جائے گی آپ کے گھریلو معاملات میں یا آگے پیچھے، لیکن آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ایسی خیر و برکت ڈالتے ہیں کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ ابھی اور بھی بانٹے تو یہ کافی ہے. بہت ہی اچھی اور خوبصورت بات. جی اور یہ بڑا میں نے بار بار اس کو دیکھا. الحمدللہ ہم الحمدللہ لنگر شریف کا اہتمام کرتے ہیں ہر جمعرات کو. ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ عوام کافی زیادہ تھی، تو میں نے آرام سے میں نے کہا یہ تو بیچارے ایسے رہ جائیں گے جو اتنے لائن میں لگے ہوئے ہیں، رمضان المبارک کی بات ہے. تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دعا کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے یقین کیجئے کہ خود حیران تھے کہ جو بانٹنے والے وہ بعد میں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج تو اتنے لوگوں نے ماشاءاللہ یہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوبست کروا دیا ان کا. ماشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ جو آپ کا جو سلسلہ ہے اللہ آپ کو توفیق دے، جاری رہے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی رزق میں بے شمار اضافہ فرمائے انشاءاللہ. اچھا ایک ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں کوشش کروں میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، ایک معاملہ پیش آتا ہے کہ رزق پہ بندش ہوتی ہے، کاروبار میں بندش ہوتی ہے، اس کا بھی چھٹکارا اسی سے پایا جا سکتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی وہ آلریڈی ہم نے کلیئر کر دیا. بندش کے حوالے سے کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی علاج معالجے کے پاس ضرورت نہیں ہے. ہم عام اجازت دے کے جا رہے ہیں جو بھی پہلے بھی دی ہوئی ہیں اس کی بسم اللہ کے حوالے سے. بڑی خاص اجازتیں ہماری الحمدللہ. کوئی بھی کرنا چاہتا ہے، چاہے کوئی 1.25 لاکھ کا نصاب کرنا چاہتا ہے، چاہے 786 والا کرنا چاہتا ہے، 1900 مرتبہ 41 روز کرنا چاہتا ہے، عام اجازت ہے. سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جماعتیہ کی طرف سے اجازت ہے، پڑھیں.
کوئی ڈر خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، صرف خیر و برکت ہی خیر و برکت ہے۔ میں یہاں پہ ایک گزارش کرتا چلا جاؤں کہ جتنے بھی روحانی مسافر ہے، راہ سلوک کے مسافر ہے، جو ان کے اساتذہ کرام ہیں، سب سے پہلا وظیفہ ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کرواتے تھے۔ صحیح، پہلا وظیفہ کہ تاکہ شروعات بسم اللہ شریف سے ہو، تاکہ آگے والا جو روحانی سفر ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق نیک کام میں بسم اللہ نہ پڑھیں تو برکت نہیں ہے۔ تو پہلا وظیفہ کرواتے تھے تاکہ ان کے سفر میں برکت آئے۔ اور دیکھیں کیسے کیسے بڑے بلند مرتبے والے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بزرگان دین پیدا فرمائے، اور کیسی کیسی ان کی کرامات گزری۔ یہ کوئی بھی ایسا میرے حساب سے کوئی ایسا بزرگ اور کوئی ایسی نہیں ہے ہستی کہ جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی ہو۔ ماشاءاللہ یہ ایسا اللہ کا کلام ہے۔ بسم اللہ جب پڑھتے ہیں تو کیا شیطان اس کام سے دور بھاگ جاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ حقیقت ہے۔ اس میں تو جیسے میں نے ہم نے گزارش کی حدیث مبارکہ کے حوالے سے، تو جس چیز پہ اللہ کا کلام پڑھا جائے گا، یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس چیز جو بھی کام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کیا جائے، بالخصوص کھانے پینے کے حوالے سے یا کوئی نیک کام شروع کرتے وقت کوئی بھی اگر آپ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو شیطان کا عمل دخل اس میں ختم ہو جاتا ہے، شیطان اسے دور بھاگ جاتا ہے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اچھا، ہیلتھ کے حوالے سے آپ نے بسم اللہ کے کون کون سے بینیفٹس دیکھے ہیں؟ دیکھیں ہیلتھ کے حوالے سے کچھ اسپیسیفک دیکھیں، جتنی بھی قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہے، اب ایک بیماری ہے اس کے لیے اگر ہم ایلوپیتھی کی طرف بھی چلے جائیں تو ہر مرض کی علیحدہ سے دوائی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں کلام پاک قرآن پاک کی شکل میں دی ہے، اب ہر سورہ مبارکہ کے اپنے فیض و برکات ہیں۔ تو اس حوالے سے بیماریوں کے حوالے سے جو میں نے سب سے بہترین 2 سورہ مبارکہ پائی ہیں، جو کہ میں کہتا ہوں کہ لا علاج بیماریاں جنہیں ڈاکٹر کہہ دیں کہ ان کے پاس 2 مہینے ہیں 3 مہینے ہیں، سورہ فاتحہ بہترین ہے اس حوالے سے، اور دوسرا سورہ یاسین شریف، اور خاص طور پہ سورہ یاسین شریف کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے سلام قولا من رب رحیم۔ صحیح، زبردست۔ یہ 3 چیزیں بہت افضل ہیں، جیسی بھی بیماری ہو ان دونوں سے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ اچھا، عمل کرنا بھی کیسے ہے؟ پانی پہ دم کر کے پینا ہے، ویسے ہی کتنے دن عمل کرنا ہے وہ بھی ساتھ بتا دیں۔ دیکھیں لا علاج بیماریوں کے لیے اگر سورہ یاسین شریف کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی یہ بیان کر چکے، میں دوبارہ گزارش کرتا چلا جاتا ہوں کہ جب آپ نے سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے تو اول آخر درود پاک پڑھیں، اور یاسین لفظ یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو 72 ٹائمز عرق گلاب اور زعفران سے لکھ لیں، لکھ کے اور اس کے اوپر ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے پانی اس کے اوپر دم کر لیں، اور اسے پانی میں ملا کے مریض کو پلانا شروع کریں۔ پہلے دن ہی اللہ کے فضل و کرم سے اس کا فاقہ ہوگا۔ زبردست۔ ایک تو یہ وجہ ایک عمل ہے۔ دوسرا اس حوالے سے بڑا خاص عمل ہے کہ سورہ یاسین شریف کو آپ نے اسی طرح سے پڑھنا ہے، یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جب آپ نے اس کی مبین کے اوپر آنا ہے تو وہاں پہ سورہ فاتحہ وہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، پھر واپس پلٹیں، پھر دوسری مبین پہ جا کے پھر اس طرح سے پڑھیں، پھر تیسری پہ، چوتھی پہ، اس طرح 7 مبینوں پہ۔ یہ عمل کر کے اپنے کسی خاص مریض کا ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عنایت فرمائے۔ بہتر ہے کہ پانی پہ دم کر لیں اور اس کے لیے دعا کریں۔ یہ 7 دن کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے، یا تو اچھا معالج مل جائے گا، یا بیماری کا کوئی علاج مل جائے گا، یا کچھ نہ کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کرم نوازی ضرور فرمائیں گے انشاءاللہ آمین۔ اچھا، خواتین اپنی زندگی میں آج کل کا جو دور چل رہا ہے کافی زیادہ مسائل ان کو درپیش ہوتے ہیں، رشتے کے حوالے سے، شادی ہو گئی ہے تو ڈیورس کا ڈر ہے، ڈیورس کی دھمکیاں مل رہی ہیں، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، تو اگر خواتین کے اس طرح کے مسائل ہیں تو کیا ان کو عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیں رشتوں کے حوالے سے تو بڑا ہمارا ایک ٹریڈ مارک وظیفہ ہے، اللہ نے اس وظیفے کو بڑی عزت بخشی الحمدللہ۔ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ پڑھ رہی ہیں، مائیں اپنی بیٹیوں کے لیے پڑھ رہی ہیں، بیٹیاں بہنیں بھی پڑھ رہی ہیں، بلکہ لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور بے شمار ایسی روزانہ کی کالز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی۔ وہ ہے سورہ یاسین شریف کا عمل۔ روزانہ صبح فجر کی نماز سنتوں اور فرضوں کے درمیان 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی، 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے، اور اسے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خاتون جنت آپ کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانۃً عقیدتاً احسان ثواب کر دیں۔
پیش کر دیں، اور اس عمل کو آپ جاری رکھیں، اور ہر جمعرات کو جب یہ آپ عمل کرنے بیٹھیں کچھ نہ کچھ چند چینی کے دانے کیوں نہ اپنے پاس رکھ لیں، میٹھا رکھ لیں، اور چاہے خود ہی کھا لیں اور فاتحہ پڑھ کے پیش کر دیں۔ اس عمل کو جاری رکھیں، دنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی کرم نوازی ہو جاتی ہے۔ اور جیسے آگے ذی الحج کے خاص ایام آ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی میں ایک بڑا خاص وظیفہ یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 7، 8، 9 ذی الحج، 7، 8، 9 ذی الحج 921، 921 اور 922 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھنی ہے، اور اپنے اسی مقصد کے لیے جو بھی ہماری بہنیں بیٹیاں یہ کریں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو کر لیں۔ کوئی پرہیز نہیں ہے کسی قسم کا، ایک وقت ایک جگہ ایک جائے نماز رکھیں اور ان 3 دنوں میں کر لیں۔ کسی کے پاس یہ 3 دن اویلیبل نہیں ہے تو وہ 1، 2 اور 3 کو بھی کر سکتے ہیں، 4، 5 اور 6 کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل ہے کہ 7، 8 اور 9 کو کریں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں۔ اور اس کے بعد جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے تو اس کو صرف اور صرف 111 بار یا 72 ٹائمز اپنے ورد میں رکھ لیں سورہ کوثر شریف کو۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگلے ذی الحج سے پہلے وہ عزت کے ساتھ، اور جیسے وہ چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایسے نصیب کھولیں، اس سے بھی بہتر وہ اپنے گھر ہوں گے انشاءاللہ اگلے ذی الحج سے پہلے۔ یہ ایسا خاص عمل ہے ماشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو ذی الحج کے ایام ہیں یہ بڑے خاص ہیں، یہ قبولیت کے ایام ہیں۔ یہاں پہ جتنی آپ دعائیں کر سکتے ہیں، عبادات کر سکتے ہیں، وہ کریں۔ میرے ماجد رحمۃ اللہ علیہ تو مجھے فرماتے تھے کہ بیٹا معتکف ہو جاؤ، اعتکاف بیٹھ لو ان 10 دنوں میں، روزے بھی رکھو، اور آپ تو ملتی نہیں تھی کسی سے، بالکل ان 10 دنوں میں آپ ہر بندے سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں، صرف ایک کمرے میں اللہ کی عبادت بس۔ اور یہ ایسے خاص دن ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ جو بھی یہ کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ضرور ان کی جولیاں بھریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، قرآن پاک کی ہر سورت، قرآن پاک کی ہر آیت، ہر ورڈ کہا جاتا ہے اس کے خاص موکلات ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے جو موکلات ہیں کتنے پاورفل ہیں؟ جی بہت زبردست یہ آپ نے کوسچن کیا، اور یہ بڑا ہمارے چاہنے والوں نے، دیکھنے والوں نے پسند کیا تھا۔ ایک جگہ پہ یہ کوسچن پوچھا گیا، اور دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خادمین بہت طاقتور ہیں۔ جو مین جن سے میرا ہوا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جی وہ رحمان صاحب اور رحیم صاحب ہیں، اور اس کے بڑے خاص موکلات ہیں، رحمان صاحب اور رحیم صاحب۔ اس کے لیے جو ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ آلریڈی ہم نے لوگوں کو بتایا بھی ہے ذی الحج میں اس کے وظیفے کے حوالے سے، اور جو لوگ اس کو کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہماری ان سے ملاقات ہو، وہ 19,000 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں یہ ذی الحج کے 10 دنوں میں۔ جب ہمارا یہ پروگرام میرا خیال آن ایئر ہوگا وہ دن تو گزر چکے ہوں گے، تو یہی عمل آپ محرم الحرام میں بھی کر سکتے ہیں 10 روز میں۔ صحیح 19,000 اگر عام دنوں میں آپ کریں گے تو پھر آپ کو 41 روز پڑھنا پڑے گا، 41 روز روزانہ 19,000 مرتبہ مکمل پرہیز کے ساتھ اور احرام باندھ کے، تو پھر آپ کی ملاقات بھی ہوگی۔ ہماری طرف سے اجازت ہے، جو یہ ہمت، طاقت اور توفیق رکھتا ہے وہ ضرور پڑھے، اور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسی مہربانی فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ اتنی لمبی پڑھائیاں نہیں کر سکتے تو وہ محرم الحرام کا ویٹ کر لیں، یا ربیع الاول کا ویٹ کر لیں۔ وہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک بھی یہ عمل ہو سکتا ہے، صرف 12 دن میں آپ کو 41 دن کا فائدہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی محرم میں کرتا ہے تو 10 دنوں میں انشاءاللہ یہ ہو جائے گا۔ اچھا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عامل بن جاؤں، اس کی زکوٰۃ ادا کر لوں، تو وہ کیا طریقہ ہوگا؟ اس کے 4 طریقے ہیں، وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے صاحب ورد بننا۔ صاحب ورد بننے کے لیے 786 مرتبہ 41 روز پڑھ لیں اس کو۔ جو لوگ اس سے بڑی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، جنہیں ہم زکوٰۃ صغیر بھی کہہ سکتے ہیں، وہ 1900 مرتبہ 41 روز پڑھ لیں۔ جو لوگ جن کو اللہ نے طاقت دی ہے اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کو 1.25 لاکھ کر لیں، 3125 مرتبہ پڑھ کے 1.25 لاکھ کا اس کے نصاب ادا کر لیں۔ جو سب سے بڑی اس کی تعداد ہے زکوٰۃ اکبر جسے ہم بولتے ہیں، جس میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں اور ساری چیزیں، وہ 19,000 مرتبہ کی، کہ روزانہ 19,000 مرتبہ پرہیز کے ساتھ اس کو 41 روز کر لیں۔ اگر عام خاص کوئی دن نہیں چل رہے تو جو بھی ان چاروں میں سے کرنا چاہتا ہے، ہماری طرف سے اجازت بھی ہے۔ ایک وقت ہوگا، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح،
اور گوشت کا پرہیز ہوگا. جو 786 والا پڑھیں گے ان کو کوئی پرہیز نہیں ہے, جو باقی پڑھیں گے ان کا مکمل پرہیز ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ خاص کرم نوازی فرمائیں گے اور وہ اس کے عامل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہوگا بالکل. اچھا, پوڈ کاسٹ کے لاسٹ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کوئی ایسا عمل یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ریلیٹڈ کوئی ایسی خاص بات جو آڈینس کی گائیڈنس کے لیے بتانا چاہتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی بھی کام ہے, اگر آپ کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں, آپ کا کوئی کنسٹرکشن کا بزنس ہے, آپ کوئی اگر ڈاکٹر ہیں آپ اپنا کلینک شروع کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کی کوئی فیکٹری ہے آپ اس کا کوئی نیا یونٹ لگانا چاہتے ہیں, اگر آپ اینکر پرسن ہیں اور اپنا ایک نیا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, یا آپ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک تسخیر کی دولت بھی آئی, خیر و برکت بھی آئے اور آپ کا وہ کام چلے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں, اگر کوئی ٹیچر ہے تو وہ کوئی اکیڈمی شروع کرنا چاہتا ہے, واٹس ایور, بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کوئی نہ کوئی ایک عمل ضرور کریں اور اس کو اپنے ورد میں رکھ لیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو معاملات ہیں نا کام شام کے حوالے سے, کہ کیونکہ یہاں پہ حاسدین بہت ہوتے ہیں, جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کریں آپ کے بہت سارے مخالف ہو جاتے ہیں, حاسدین ہوتے ہیں, آپ لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں, لوگ آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ادھر ہی جاب کر رہے ہیں, جی اس نے کدھر جا کے اپنا کام شروع کر دیا. بسم اللہ سے نظر نہیں لگتی. کہنے کا مقصد ہے کہ بسم اللہ شریف کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ایسی خاص خیر و برکت آپ کو عنایت فرما دیں گے کہ ان چیزوں کا آپ کو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. آپ اپنی بس دن میں مگر رہیں گے اللہ تعالیٰ کی یاد میں, صرف بسم اللہ شریف پڑھتے رہیں اور اپنا کام جاری رکھیں, اس میں ایسی اللہ تبارک تعالیٰ خیر و برکت عنایت فرما دیتے ہیں ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس کو ضرور کریں, اور یہ عمل تو ضرور کرنا بھی چاہیے. کوئی بھی شخص ہے, کوئی اتنا بڑا بھی نہیں ہے, نہ کوئی اگر کوئی 1900 والا اگر کوئی کرتا ہے تو صرف گوشت کا پرہیز ہے, اس کے علاوہ کوئی پرہیز نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس کو کر لیں تو انشاءاللہ ساری زندگی بلکہ آپ کی نسلیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. یہ ایسا خاص وظیفہ ہے اگر کوئی سمجھ جائے تو. جی بہت شکریہ آپ کا. آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہڈن سیکرٹس, اسلامک ہسٹری میں معجزات, خاص وظائف, چاہے وہ پیسے سے ریلیٹڈ ہو, ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو, یا دعا کی قبولیت سے ریلیٹڈ ہو, اور جو ذی الحج کے دن آ رہے ہیں اس میں خاص عمل کیا کرنا چاہیے, ساری باتیں آپ نے آج کے ایپیسوڈ میں شیئر کی ہمارے ساتھ. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. تھینک یو سو مچ. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معجزات, بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہڈن انرجی, ہیلتھ اور رزق سے ریلیٹڈ وظائف پر بات کی. آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن پاک کی کون سی سورت کے شان نزول, وظائف اور ہڈن سیکرٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اسٹے ٹیونڈ.